آسمان کے اوپر کی باتیں کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنا، چیلنجز کا جواب دینا۔ یقیناً ہمارے مذہب میں زمین کے نیچے اور آسمان کی اوپر کی باتوں کا تصور ہے، لیکن زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم زمین کے اوپر کامیاب ہوں۔ جو زمین کے اوپر کامیاب نہیں ہوگا وہ زمین کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور وہ آسمانوں کے طرف بلندی کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ اور زمین کے اوپر کی جو کامیابی ہے اس کا انحصار چند چیزوں پر ہے۔ اس میں سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے اس کو علم کہتے ہیں، ایجوکیشن۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے سے۔ نمبر 2، دنیا کا جو پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں دوسری مخلوق کے سامنے پیش کیے گئے، وہ عابد کی حیثیت سے نہیں پیش کیے گئے بلکہ عالم کی حیثیت سے پیش کیے گئے۔ اس لیے کہ عابد بننے کے لیے بہت کچھ کرنا نہیں پڑتا، لیکن علم کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ایجوکیشن کے لیے بڑی کاوشوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قدرت نے پہلے ہی بھی اشارہ دے دیا کہ اگر دنیا کو اپنے سامنے جھکانا ہے تو اوروں سے زیادہ علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت آدم کے سامنے فرشتے جھکے۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ اس وقت موجودہ دور میں ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ایجوکیشن دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ پڑھائی میں دلچسپی کے باوجود بھی پڑھ نہیں سکتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچپنے میں ہمارے دوست کچھ بچے ایسے تھے جو رات کو روم چلاتے تھے اور دن کو اسکول پڑھتے تھے، دن کو نری بھرتے تھے اور نائٹ میں اسکول پڑھتے تھے۔ لیکن اب بچوں کے اندر وہ محنت، وہ مشقت، ایک تو اس کا جذبہ نہ رہا، نمبر 2 تعلیم کے لیے بھی وقت اتنا زیادہ درکار ہے کہ اب انسان جو ہے وہ ایک وقت میں کام کر کے اور دوسرے وقت میں تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے بہت اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسے وقت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ چونکہ ایجوکیشن کو مہنگا تو کر دیا گیا ہے، اب جو ادارے ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کی مجبوری ہے، ایجوکیشن مہنگا ہے، ٹیچر ان کو مہنگے ملتے ہیں، کتابیں مہنگی ملتی ہیں، حالات ایسے ہیں، تو ان کو تو دور کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے؟ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم رضاکارانہ طور پر ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں۔ جیسے مثال کے طور پر کتابیں مہنگی ہو گئی ہے، اس کا رونا روئیں گے تو کوئی حل نہیں ہے، کتابیں خرید کر بچوں کو دے دیں۔ فیس مہنگی ہو گئی ہے، اس کا کوئی حل نہیں، کیونکہ ادارے مہنگی فیس کے بغیر ادارے چلا نہیں سکتے۔ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے اشارے ثواب کے لیے، مظلومین کے اشارے ثواب کے لیے مسجدوں میں قرآن کو تھپڑیوں میں رکھنے کی بجائے ہم اسکول کی فیس بھریں۔ اس لیے کہ جو میں کوئی معذ اللہ قرآن کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بحیثیت مسلمان میں قرآن کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا میں، کیا بلکہ کوئی اور عام مسلمان جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ بھی قرآن کی توہین کا نہیں سوچ سکتا۔ لیکن آپ پورے مالیگاؤں کی مسجدوں میں جا کے سروے کریں، مالیگاؤں کی مسجد سے لے کے جامع مسجد تک، اور مالیگاؤں کی جامع مسجد سے دلی کی جامع مسجد تک، اور دلی کی جامع مسجد سے لے کے اجمیر شریف کی شاہجہانی مسجد تک قرآن تھپڑیاں در تھپڑیاں در تھپڑیاں رکھا ہوا ہے، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں، اور ہر بندہ اشارے ثواب کے لیے قرآن ہی رکھ رہا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں قرآن بالکل اشارے ثواب کے لیے دیا جانا چاہیے، دیا جاتا ہے، لیکن وہ تلاوت ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تھیلے تھیلے بھر کے وہ لوگ منتیں کر کے کہتے ہیں کہ تم اٹھا لے جاؤ، تم اٹھا لے جاؤ، تم اٹھا لے جاؤ، اور ایک وقت آتا ہے یا تو وہ قرآن کنویں میں ڈالے جاتے ہیں
یا تو وہ قرآن قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں. تو بھائیو ایسے کام کرنے کی بجائے کیا ضروری ہے کہ قرآن ہی تھپیوں میں رکھا جائے سارے ثواب کے لیے؟ قرآن دینے کی بجائے آپ اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے اس کے سلیبس کی کتابیں دیں. اس لیے کہ یہ بھی نیک کام ہے. اور میں جو ہے وہ آپ کو یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سارے ثواب کے لیے جو حدیث سے ہمیں اشارت النص کے طور پہ بات ملتی ہوئی ہے کہ قوم کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ چیز قوم کے لیے دی جائے. جیسے مدینہ منورہ میں پانی کی ضرورت تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سعد سے کہا کہ تم اپنی ماں کے سارے ثواب کے لیے پانی کے لیے کنواں کھدوا دو. تو اس دن پانی کی ضرورت تھی اور اس وقت ہماری قوم کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اس سارے ثواب کے نام پر جو وہ ایجوکیشن کی طرف خرچ کریں. اور الحمدللہ ثواب اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی یہ صرف کہنا نہیں چاہتی بلکہ کچھ کرنا چاہتی. اور آپ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں میں ہم نے کوشش کی ہے کہنے کی بجائے کرنے کی کوشش کریں. ہم نے کوئی بھی ترقی کا منصوبہ لوگوں کے سامنے اعلان کبھی نہیں کیا الحمدللہ، لیکن ہم اپنے ذہن میں منصوبے لے کر چلتے رہے اور اللہ کی توفیق سے اس پر آگے بڑھتے رہے. الحمدللہ تعلیم یافتہ طبقے میں جو اس میں متحرک ہیں، کام کر رہے ہیں اور امید ٹیم سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اور ماشاءاللہ انہی امیدوں کی وابستگی کا ایک امید افزا پھل ہمارے سامنے یہ سامنے آیا ہے کہ اب الحمدللہ امید کوچنگ کلاسز کے نام سے آج جو وہ کوچنگ کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا افتتاح ہوا ہے. کیونکہ شہر میں جو کلاسز چلتی ہے کوچنگ کلاسز کے نام پر تو وہاں پر جو فیس ہوتی ہے وہ فیس کو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمارے احباب نے شورا کے احباب نے امید ٹیم کے احباب نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ ایک ایسی جو ہے وہ کوالٹی والی کلاس ہونی چاہیے جس میں کوالٹی تو دوسری کلاسوں سے کم نہ ہو لیکن البتہ اس کی فیس کم ہو تاکہ ہر کس اور ناقص اس کو برداشت کر سکے اور وہ اس کا بوجھ اٹھا سکے. تو اس سلسلے میں ماشاءاللہ یہ کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے. میں امید ٹیم کے تمام احباب کو اور سنی دعوت اسلامی کے تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس کے لیے بہترین اور مزید پلان عمل تیار کریں گے. ایک بات یہ بھی ہے جو بچے فیس بھر سکتے ہیں ان سے بھی کم سے کم لی جائے گی، لیکن جو یتیم اور غریب بچے ہیں جو بالکل نہیں بھر سکتے، حالانکہ کوچنگ کی ضرورت ان کو بھی ہے، تعلیم کی ضرورت ان کو بھی ہے، تو ان حضرات کے لیے اور کم کیا جائے گا. جو بالکل نہیں بھر سکتے ان کے لیے انشاءاللہ تعالی تحریک سنی دعوت اسلامی خود برداشت کر کے ان کو فری کرنے کی کوشش کرے گی انشاءاللہ، تاکہ ہمارے بچے آگے بڑھیں. یقین جانیں صرف مالداروں کے بچوں کو پڑھنے کا حق نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے بچے کو پڑھنے کا حق ہے اور ہمیں ہر انسان کے بچے کو پڑھانا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سگنلوں پر اخبار بیچنے والا بچہ بڑا ہو کر وہ ملک کا صدر جمہوریہ عبدالکلام کی شکل میں سامنے آئے گا. آپ ان کا بچپنا دیکھیں تو وہ سگنلوں پر اخبار بیچتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اوروں کا قد دوسروں کا ان کے سامنے بہت کونا نظر آتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم لوگوں کی پیشانیاں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن پیشانیوں پہ لکھی ہوئی تقدیروں کی لکیریں نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ہر ایک بچے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی بچہ ہماری قوم کی تقدیر کو بدلنے کا سبب بن سکے. اسی امید پر ہماری امید کام کر رہی ہے. بہت امیدوں کے ساتھ اس امید پر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری امیدوں سے زیادہ اس امید کو دن گیارہویں رات آگے ترقی عطا فرمائے اور امید کے جملہ احباب کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على حبيبك الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله. मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।